اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج ہماری گفتگو کا محور و مرکز ہے تصوف، طریقت اور معرفت میں داخل خرافات۔ اس سے قبل کہ ہم اپنا موضوع شروع کریں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ حاضرین محترم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور نیک بندوں کی خانقاہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے آستانوں پر فیوز و برکات رکھے ہیں، اور مخلوق خدا ہر دور میں مزارات اولیاء اللہ پر حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ تابعین صحابہ کرام سے اور تبع تابعین سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ اسی لیے عوام الناس اولیاء اللہ یعنی اولیاء کرام کے مزارات پر آج بھی حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ تصوف جو ایک روحانی نظام تربیت کا نام ہے، بدقسمتی سے آج اس میں بہت سے تضادات اور اختلافات کی وجہ سے خرافات کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے تصوف محض چند رسومات کی وجہ سے محدود ہو گیا ہے۔ تصوف کی بنیاد جس اخلاص پر تھی، آج نام نہاد صوفیہ نے اسے اپنی ریاکاری دکھا کر اس کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ جعلی پیروں نے تعویذ گنڈوں، دم درود اور غیر شرعی عرسوں اور میلوں تک ہی اس کو محدود کر دیا ہے۔ تصوف طریقت صرف اس بات سے عبارت ہو کر رہ گئی ہے کہ کسی شیخ کی بیعت کی جائے، اور بیعت ہونے کے بعد نہ شیخ کو خبر کہ میرا مرید کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اور نہ ہی مرید کو شیخ کے حال کے بارے میں کچھ خبر ہوتی ہے۔ بس تصوف اور بیعت محض رسمی بن کر رہ گئی ہے۔ سال بعد مریدین کو آستانہ پر اکٹھا کر لیا، اور پھر پیر صاحب نے مریدین کے ہاں سالانہ 2-4 دورے کیے اور نظر و نیاز حاصل کی اور واپس آ گئے۔ تصوف جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت قائم کرواتا تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرواتا تھا، تعلیم و تربیت کا مرکز تھا، وہ سب کا سب ختم ہو کر ایک کاروبار بن کر رہ گیا ہے۔ تصوف طریقت پر عمل کرنے والے جو محنت کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتے تھے وہی جانشین ہوتے تھے، لیکن اب تصوف طریقت میں جانشینی اپنی اولادوں کو دی جانے لگی ہے۔ اسی وجہ سے خانقاہی نظام میں بے پناہ خلاف شریعت یعنی خلاف طریقت امور داخل ہو گئے ہیں، اور سجادہ نشینی کا نسل در نسل نظام زوال پذیر ہوتے ہوئے عملاً یہ صورت اختیار کر گیا ہے کہ شاید طریقت، روحانیت، معرفت، ولایت اور حقیقت کا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک عرصے سے جعلی اور نام نہاد پیروں، آستانوں اور بد عمل مرشدوں کی بہتات ہو گئی ہے۔ ہر گلی محلہ اور دیہات میں کسی نہ کسی شاہ صاحب کا آستانہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بد عملی اور نت نئی خرافات یہاں سے فروغ پا رہی ہے۔ پیروں کے عرسوں پر، میلوں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، ایک پیر صاحب، ایک صاحب طریقت جو رہبر شریعت کہلاتے ہیں، ان کے ان عرسوں پر، ان میلوں پر سرکس کا کیا کام ہے؟ ریچھ اور کتے کی لڑائی کا کیا کام ہے؟ ڈھول بجانا، ڈھول پر دھمال ڈالنا، بھنگڑے ڈالنا، خواجہ سراؤں کا یعنی خسروں کو نچانے کا کیا مقصد ہے؟ موت کا کنواں جس میں موٹر سائیکل چلائی جاتی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ مرغوں کی لڑائی کا کیا کام ہے؟ ان مقامات پر لکی ایرانی سرکس کا کیا کام ہے؟ اور یہ بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اب تو باقاعدہ ان عرسوں پر شراب پی کر لوگ شرکت کرتے ہیں۔ بھنگ پینا، چرس پینا اور جوا کھیلنا، بلکہ ہر قسم کی حرام کاری ان میلوں اور عرسوں میں ہو رہی ہے۔ ایک رہبر شریعت کے آستانے پر ان خرافات کا کیا کام ہے؟ شریعت کا، تصوف کا
طریقت کا ان خرافات کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، لیکن پھر بھی موجودہ دور میں جو مرشد کامل، جو رہبر شریعت کہلاتے ہیں، اکثر ان پیروں کے آستانوں اور عرسوں پر یہ تمام خرافات ہو رہی ہیں۔ ایسے پیروں سے میرا سوال ہے، یہ کیسی رہبری امت کی آپ کر رہے ہیں؟ آپ خود تو دین سے دور ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو صاحب مزار یہی وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر خواجہ سراؤں کو نچانا، بھنگڑے ڈلوانا، دھمالے ڈلوانا، لوگوں کو تعویذات کے چکر میں ڈالے رکھنا، غیر محرم خواتین کو مردوں کے درمیان دھمال ڈلوانا؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں صرف ایک مشہور بزرگ کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس پر خواتین بھی دھمال ڈالتی ہیں، غیر محرم مرد موجود ہوتے ہیں۔ کیا حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی یہ تعلیمات تھیں؟ ہائے افسوس، صد افسوس، آپ جیسے جاہلوں نے ہمارے ان بزرگوں کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا۔ آپ جیسے لوگ ہمارے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ پیر صاحب، مرشد کامل صاحب، رہبر شریعت صاحب، آپ خود بتائیں قرآن پاک کی کس آیت میں اور کون سی حدیث میں لکھا ہے بے پردہ خواتین غیر مردوں کے ہجوم میں پیر صاحب کے دربار پر حاضری دیں، دھمالیں ڈالیں، جبکہ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو، اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا، اور نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے رہنا۔ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ مرد اس کی طرف دیکھیں اور اس کی طرف مائل ہوں تو وہ عورت زناکار ہے، اور ہر آنکھ جو اس کو دیکھے گی وہ زناکار ہوگی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نامحرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، نامحرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے، نامحرم کو چھونا ہاتھ کا زنا ہے، اور نامحرم کی طرف چل کر جانا قدموں کا زنا ہے۔ حاضرین محترم، یہ جو میں نے عرسوں، میلوں اور پیر صاحبان کے آستانوں پر خرافات کا اظہار کیا ہے، یہ سب کچھ موجودہ دور میں ہو رہا ہے۔ دیہاتوں میں تو یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے، لیکن آج بھی ایسے بزرگ جن کو پیر طریقت، رہبر شریعت کہنے کو دل کرتا ہے، اس دور میں بھی وہ موجود ہیں، لیکن ان کی قربت میں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو شریعت کو سمجھتے ہیں۔ پھر یہ کامل بزرگ اپنے مریدین یعنی اپنی مریدوں کو جب مجاہدہ کرواتے ہیں تو ان مریدوں میں سے وقت کے غوث، وقت کے کتب، وقت کے ولی، وقت کے قطب عالم یعنی یہی پیر طریقت رہبر شریعت خود بھی اور اپنے حلقہ میں شامل افراد کو فذکرونی اذکرکم کی تعلیم دیتے ہیں، اس پر عمل کرواتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم سے بہتر تمہیں یاد کروں گا، تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف دوڑتا چلا آؤں گا۔ مرشد کامل کوئی کام شریعت مطہرہ سے ہٹ کر نہیں کرتے، ارکان اسلام پر عمل کرواتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرواتے ہیں۔ جب ان دونوں ارکان پر سالک عمل کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو درجہ احسان پر لے جاتے ہیں، ذکر اللہ کی کثرت کرواتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرواتے ہیں، پھر اپنے سالک کے اسباق پر عمل کرواتے ہیں۔ اب تک کے لیے صرف اتنا، اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.